وہ سب سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اس شریعت کے اندر جو ہمارے اوپر احکام نازل کیے ہیں وہ بڑے ہلکے اور آسان جو ہے نا وہ نازل کیے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی، ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ اسلام نے خودکشی کرنا حرام قرار دیا۔ دیکھو نا، اللہ نے کہا اگر میں لازم کر دیتا تمہارے اوپر کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، کیا تو نہیں نا۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو قتل کرنا شریعت میں، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں، اور بنی اسرائیل کے جو اوپر جو حکم تھا وہ بطور سزا کے ان کے اوپر لاگو کیا گیا تھا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو انسان اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اپنی زندگی کا خود جو ہے نا وہ خاتمہ کرتا ہے، اتنا برا کام کرتا ہے کہ جہنم کے اندر جس وقت جاتا ہے، جس طریقے سے دنیا کے اندر اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے، جہنم کے اندر جا کے وہ وہی کام کرتا رہتا ہے۔ مثلا اگر کسی بندے نے زہر پی کے اپنے آپ کو ختم کیا نا تو جہنم کے اندر اس کو زہر ہی پلایا جائے گا، وہ بار بار زہر پی رہا ہے جی، اور اس کی شدت کو جو ہے نا اور اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنی شارہ چاقو سے کاٹ لیا ہے، جہنم کے اندر اس کے ہاتھ میں چاقو تھما دیا جائے گا، وہ وہی کام کرتا رہے گا، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر شارہ کاٹے گا، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر جو ہے وہ شارہ کاٹے گا۔ اگر کسی نے اپنی زندگی کا خاتمہ بندوق کی گولی سے کیا ہے، اس طرح اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تو قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کو بندوق اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی، لو بھائی اسی طرح کرتے۔ کتنی سخت سزا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس انسان کے اوپر اللہ نے یہ احسان کیا تھا کہ بن مانگے اللہ نے اس کو زندگی جیسی خوبصورت نعمت عطا کی تھی، اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ جس رب نے یہ نعمت دی ہے اسی کا یہ اختیار ہے کہ وہ موت دے، انسان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کسی شریعت نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ ہم اپنی حالات جتنے بھی تنگ ہو جائیں، زندگی کے اندر جتنی بھی تنگیاں اور سختیاں کیوں نہ آ جائیں، کبھی اس چیز کی اجازت نہیں کہ انسان اپنی زندگی کو ختم کر لے۔ یہ بعض اوقات بڑا ترس آتا ہے جی، فلاں آپ خبروں میں سنتے ہیں جی فلاں جگہ کے اوپر فلاں شہر کے اندر ماں نے اپنے 4 بچوں کو مار کے خود بھی زہر کھا لیا جی۔ باپ غربت کی تنگی کی وجہ سے جو ہے نا نہر کے اندر بچوں سمیت کود کے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا جی۔ پھر لوگ اس کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں جی اور کہتے ہیں جی اس کے قتل کا حساب جو ہے نا حاکم وقت سے ہوگا۔ تو میں نے ایک بندے کو یہ جواب دیا، ہاں حاکم وقت سے بھی ہوگا۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے اس کا حساب ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس سے بھی حساب لیا جائے گا، تجھے کس نے حق دیا تھا کہ اپنی جان کو ختم کرنے کا اور اپنے بچوں کے قتل کرنے کا؟ جتنے مرضی تنگی آ جائے، جتنے مرضی حالات سخت ہوں، سختیاں ہوں، مصائب ہوں، تکلیفیں ہوں، اس کو برداشت کریں، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حالات کو بہتر کر دے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ملک کو استحکام بخشے، اس ملک کی معیشت کو استحکام بخشے، اس ملک کے اندر امن ہو، اس ملک کے اندر رحمت ہی رحمت ہو، برکت ہی برکت ہو۔ ایسی دعائیں کریں کہ اللہ اے ہمارے رب ہمارے حالات کو پلٹ دے۔ یہ تو دعا کرنا صحیح ہے، لیکن اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا یہ قطعاً جو ہے نا درست نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا شریعت نے اس کی اجازت